العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب الجنائز میں ہم پڑھ رہے ہیں، امام بخاری نے باب میں لکھا ہے کہ باب ما یکرہ من الصلاة علی المنافقین والاستغفار للمشرکین، کہ نماز میں منافقین اور مشرکین کے لیے استغفار کرنے کی کراہیت، اور اس میں حدیث ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم کی کہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال ہوا جو منافق تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر دیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آگے فوراً پڑھا۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اس منافق کی، اس کی نماز جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے تو یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے، اور ساری انہوں نے بیان کر دی کہ وہ تو ایسا شخص ہے، ایسا شخص ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ساری جتنی بھی اس کی باتیں تھیں سب وہ بیان کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ اے عمر، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ لیکن پھر میں نے یہی کہا، دوبارہ پھر میں نے یہی کہا کہ آپ کیوں اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ انی خیرت فاخترت، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ چوائس دی ہے، مجھے ایک طرح سے اختیار دیا ہے کہ میں پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ تو میں نے اس وقت یہ کیا کہ میں نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں اس کی، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اگر میں 70 مرتبہ سے زیادہ کرنے پر اس کی مغفرت ہو جائے گی تو میں اس سے زیادہ اس کے لیے مغفرت کر دیتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد پھر یہ آیات نازل ہو گئیں سورہ توبہ میں کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور وَهُمْ فَاسِقُونَ تک، کہ اب ان میں سے کوئی مرے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بعد میں بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ میں نے اتنی جرأت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں روک رہا ہوں ایک کام سے، آپ نبی ہوتے ہوئے، رسول ہوتے ہوئے۔ تو بہر اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یہی معلوم ہوا یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ منافقین اور مشرکین کے استغفار سے منع فرمایا۔ منافقین کے لیے تو یہ جیسے کہ یہی مثال ہے عبداللہ ابن ابی والی مثال، کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا اس کے بعد، پہلے تو یہ کہا کہ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ نہیں کرے گا۔ لیکن آپ رحمت للعالمین تھے، رحمت تھی، محبت تھی آپ کے دل میں، تو حتیٰ کہ وہ منافق تھا، وہ شخص معلوم تو سب جانتے تھے اس کے بارے میں، اس کے باوجود آپ نے کہا کہ اگر اس کی بھی مغفرت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر آیات نازل ہو گئیں اور آپ کو منع کر دیا گیا کہ اب آپ کسی بھی ان شخص جو ان میں سے مرے منافقین میں سے، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، نہ اس کی قبر پر جائیں گے۔ اس طرح پھر منع کر دیا گیا، جس سے معلوم یہی ہوا کہ اس قسم کی اب منافقین اب ہم تو نہیں جان سکتے کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ وہاں تو وحی کا سلسلہ تھا کہ وحی کے ذریعے سے پتہ چل جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ شخص منافق ہے، تو اسی لیے آج تو ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں تک کہ مشرکین کا معاملہ ہے کہ جو شرک کرتے ہوں، واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوں، تو وہاں پہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں۔ جو بھی پڑھاتا ہے پڑھیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس شخص جو ہے اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، تو پھر آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، اس لیے کہ وہ تو فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو ٹھیک ہے، ہو گئی بس نماز جنازہ، سب پر، ہر ایک شخص پہ فرض نہیں ہے۔ باب ثناء الناس علی المیت، میت کے بارے میں اگر کوئی لوگ تعریف کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا لے کر جا رہے تھے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو لوگوں نے اس کی تعریف کی، اس شخص کی تعریف کی کہ بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا۔ جو بھی لوگ پتہ چلتا دیکھتے اس کے جنازے کو تو لوگ اس کی تعریف کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وجبت، کہ واجب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تو اس پر آپ نے سنا کہ لوگوں نے اچھی بات نہیں کی، مذمت کی اس کی،
کہ یہ تو ایسا تھا، یہ تو ایسا تھا، تو آپ نے کہا کہ وجبت، واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ما وجبت، کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا جو جنازہ گزرا تھا تم نے اس شخص کی تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا جنازہ جو گزرا تھا تو تم لوگوں نے اس کے لیے مذمت کی، اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے، تو اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، تم گواہی دیتے ہو۔ تو یہاں اس سے اسی بات کی واضح ہو گیا کہ لوگوں کے دل میں جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں۔ اب وہ تو انتقال کر گیا، ختم ہو گیا، مر گیا، اب وہ تو نہ سن رہا ہے، نہ اس کو پتہ چلے گا، نہ اس کو کوئی پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی بتا سکتا ہے۔ تو اسی لیے کوئی کسی کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ اس کی تعریف کرے، ورنہ کوئی زندہ شخص ہے تو اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، اس کے منہ پر تعریف کرتے ہیں، جو نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ اسی لیے کہ وہ ہم عیب نہیں بیان کر سکتے، منہ پہ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن وہ تم شخص انتقال کر چکا ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو اسی لیے پھر جو بھی حقیقت ہوتی ہے وہی زبان پر آتی ہے۔ اس کے بارے میں اچھا ہے تو لوگ کہیں گے بہت اچھا تھا، برا ہے تو لوگ کہیں گے بہت برا تھا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہی لوگوں کی گواہی ہے۔ تو اللہ کے ہاں جو اس کا فیصلہ ہے، اگر اس کے مطابق ہی ہے تو وہ گواہی بھی وہاں پہ نوٹ ہو جاتی ہے، وہ گواہی بھی اللہ کے یہاں لکھی جاتی ہے کہ یہ اچھا شخص تھا، اس کی لوگوں نے تعریف کی ہے، اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے، تو وہ پھر جنت کا مستحق ہو گیا۔ اس کے مقابلے ایک برا شخص ہے تو ظاہر لوگ اسے برا کہیں گے کہ وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، تو اس برے شخص کو اللہ کے ہاں بھی اگر وہ برائی ہے اس کے لیے تو وہ پھر وہ جہنم کا ہی مستحق ہو جائے گا۔ اور ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں مدینے آیا تو وہاں پہ ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، وبا پھیلی ہوئی تھی، اور لوگ اس میں لوگوں کی اموات ہو رہی تھی، مر رہے تھے لوگ۔ تو میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک جنازہ گزرا، تو اس پر لوگوں نے تعریف کی اس کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو اس پر بھی لوگوں نے اچھی بات کہی، اس کی تعریف کی، تو حضرت عمر نے کہا کہ وجبت۔ پھر تیسرا جنازہ گزرا تو اس کے بارے میں لوگوں نے اچھی بات نہیں کہی، اس کے لیے برا کہا اس کو، تو کہا کہ وجبت۔ تو ابو الاسود کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، یہ وجبت سے کیا مراد ہے؟ 3 جنازے گزرے، تینوں پہ آپ نے وجبت کہا ہے، واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے وہی کہا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو آپ نے فرمایا تھا، میں وہی بات میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایما مسلم شہد لہ اربعۃ بخیر ادخلہ اللہ الجنہ، کہ کوئی بھی مسلمان اس کے لیے 4 لوگ اس کی تعریف کر دیتے ہیں، اس کی اچھائی کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیتے ہیں، اس کے لیے گواہی مل گئی۔ تو یہ 4 لوگوں نے کم از کم 4، اگر زیادہ ہیں تو زیادہ، وہ تو پھر جتنا مرضی ہو جائے، کم از کم یہ 4 کے بارے میں فرمایا کہ 4 لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ہاں واقعی وہ اچھا شخص تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا اگر 3 ہوں، کہا کہ ہاں اگر 3 بھی ہوں تو بھی۔ ہم نے کہا اگر 2 ہوں، کہا کہ اگر ٹھیک ہے 2 بھی ہوں تو بھی۔ تو اور آپ نے کم کر دیے کہ 4، پھر 3، پھر 2۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1 کے بارے میں نہیں پوچھا، 1 کے بعد کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ نہیں نہیں 1 کی جو ہے رد کر دی، تو وہ نہیں پوچھا ہم نے، لیکن یہ 2 تک بات آ گئی کہ 2 آدمی بھی اس کی اگر تعریف کر دیتے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ عذاب قبر کے حوالے سے تو اس میں قرآن کریم میں بھی جو آیات آئی ہیں کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اذ الظالمون فی غمرات الموت والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، کہ فرمائیں کہ جب کہ ظالم جو ہیں وہ موت کے سکرات میں ہوں گے، موت کی تنگیوں میں ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں پھر اس کی سزا دی جائے گی، ذلت والے عذاب سے تمہیں گزارا جائے گا۔ تو یہاں پر اسی سے معلوم یہی ہے کہ ایک تو وہ ہے کہ جب کہ وہ موت کی شکل میں تھے،
دوسرے پھر وہ یہ ہے کہ جب ان کو عذاب دیا جائے گا، تو یہ عذاب کون سا ہے؟ تو یہی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ عذاب قبر ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں بھی کہ سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے اور پھر وہ ایک عذاب عظیم کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو دو عذابوں کا ذکر کیا، ایک پہلے ایک عذاب پھر عذاب عظیم۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ پہلے جو عذاب ہے وہ عذاب قبر ہے۔ تیسری آیت جو ہے اس میں بالکل واضح ہے، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ فرمائے کہ آل فرعون کو عذاب نے، بدترین عذاب نے گھیرے میں لے لیا ہے، ان پر آگ صبح اور شام پیش کی جاتی ہے، یا ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور جب قیامت ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ پہلے فرمائے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان پر آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عذاب قبر ہے۔ پھر اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو پھر ان کو وہ جو اصل عذاب ہے اس میں ڈالا جائے گا۔ تو اسی طرح یہ تین آیتیں لے کر آئے ہیں یہی بتانے کے لیے کہ قرآن کریم سے عذاب قبر ثابت ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کر دیتے، نہیں عذاب قبر کچھ نہیں ہے، مانتے نہیں اس کو، تو یہ ثابت ہے۔ اور پھر حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا اقعد المؤمن فی قبره اتی ثم شہد، اور ایک روایت میں ہے المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلك قوله یثبت اللہ نزلت فی عذاب القبر، کہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، جب وہ فرشتے آتے ہیں منکر اور نکیر، اور وہ آ کے فرشتے کو بٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ گواہی دیتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ سوال پوچھتے ہیں، تو وہ پھر اس کا جواب دیتا ہے۔ مسلمان جو ہے، جو مومن ہے، تو وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، وہ صحیح بات کہہ دیتا ہے کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے، میرا نبی کون ہے، سب بتا دیتا ہے وہ۔ تو فرمایا کہ یہی وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے ثابت قول کے ذریعے سے۔ تو یہی ہے کہ یہ کیا قبر میں وہ ثابت قدم رہتا ہے، اس کی زبان نہیں لڑکھڑاتی، اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے، وہ مضبوط رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ جب ایمان ہے تو وہ پھر صحیح بات کہے گا، وہ یہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے اور میرا رب اللہ ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے رسول ہیں۔ تو جو ایمان رکھتا تھا وہی کہے گا۔ تو فرمایا کہ یہی ہے وہ عذاب قبر کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہے، منافق ہے، وہ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ وہ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے مجھے تو کچھ نہیں پتہ، میں تو جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہہ دیتا تھا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر وہ عذاب قبر ہے وہاں پر، اور مومن جو ہے وہ وہاں سے اس معاملے میں بالکل ہی صاف نکل جائے گا۔ اور اس کے بارے میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے جب کہ سورج غروب ہو چکا تھا، تو آپ نے ایک آواز سنی، تو آپ نے فرمایا کہ یہود تعذب فی قبورہا، کہ اس وقت یہودیوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سنا دیا آپ کو، تو آپ نے سن لیا، اور اسی لیے آپ نے بتایا کہ اس وقت یہودیوں کو، ظاہر ہے کہ وہ کافر ہیں اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی ان لوگوں نے۔ اور موسیٰ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ ام خالد ابن سعید ابن العاصی کی بیٹی ہیں، انہوں نے مجھے بیان کیا ہے کہ انہوں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اسی لیے کہ ایک حقیقت ہے، ہوگی، جو کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، ان کے لیے ایک ہے عذاب، تو اسی لیے پھر ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔
کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، ومن عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے، ومن فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، ومن فتنة المسیح الدجال، اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ تو یہ وہ آپ نماز میں بھی دعا کیا کرتے تھے، ویسے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بھی کہا گیا کہ ہم اس طرح پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ان فتنوں سے، ان مصیبتوں سے اور اس عذاب سے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداة والعشی ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر تم میں سے کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو صبح اور شام اس کے سامنے اس کی وہ جگہ، اس کی سیٹ، اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو جنت میں اس کی سیٹ اس کو دکھائی جاتی ہے، یہ ہے تمہارا مقام، یہاں تم نے جانا ہے، تاکہ اس کو خوشی ہو جائے کہ میں تو پاس ہو گیا قبر کے عذاب سے اور قبر کے حساب سے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو جنت میں اس کی جگہ اس کو دکھا دی جاتی ہے کہ یہ تمہارا مقام ہے، یہاں تم نے جانا ہے۔ اگر وہ جہنمیوں میں سے ہے تو پھر جہنم میں دکھا دی جاتی ہے اس کی سیٹ کہ یہ تمہاری جگہ ہے، یہاں تم نے جانا ہے۔ تو صبح و شام ان کو دکھایا جاتا ہے۔ تو جنت والا تو خوش ہوتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے اللہ سے، اے اللہ جلدی سے قیامت قائم کر، میں جاؤں اپنے گھر جاؤں، میرا جو گھر ہے تو دکھایا ہے مجھے، تو اے اللہ میں اپنے گھر جاؤں، وہاں پہ آرام کروں گا جا کے۔ اور جو جہنمی ہے جس کو دکھایا، پھر وہ جب دیکھتا ہے وہاں جو اس کا حشر ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا ربی لا تقم الساعۃ، اے اللہ قیامت مت قائم کر، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں، یہی میرے لیے ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ عذاب تو آئے گا، اسی لیے فرمایا کہ پھر اس سے کہا جائے گا کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اٹھائے گا تو دیکھ یہ ہے تیرا مقام، یہ ہے تیری سیٹ جو وہاں پہ تیرے نام سے بک ہے، جو تجھے وہاں ملے گی جنت میں یا جہنم میں۔ مسلمان بچوں کے بارے میں جو فرمایا گیا جو انتقال کر جاتے ہیں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار او دخل الجنہ، کہ جس کے بھی 3 بچے بلوغت سے پہلے انتقال کر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے، یا فرمائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اس کو بچوں کی شفاعت کی وجہ سے، کہ 3 بچے اس کے اس طرح چلے گئے، اس نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے یہ مقام عطا فرمائیں گے کہ ان بچوں کی وجہ سے اس کی شفاعت ہو جائے گی۔ اور براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان لہ مرضعا فی الجنہ، کہ یہ اس حالت میں انتقال ہوا ہے کہ جب کہ دودھ پی رہا تھا، یعنی کہ بہت چھوٹی سی عمر میں انتقال ہو گیا تھا ان کا، اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی مقرر کر دی ہے، جنت میں بھی اس کے لیے ایک دودھ پلانے والی مقرر کر دی ہے۔ تو اس سے یہی معلوم ہوا کہ یہ بچے مسلمان بچے جو ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر تو کوئی گناہ نہیں ہے، نابالغ تھے، بلوغت سے پہلے انتقال کر گئے تو وہ تو غیر مکلف ہیں، تو وہ مسلمانوں کے بچے جو ہیں سب وہ پھر جنت میں وہ جنت میں ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام بھی کر دیا گیا ہے۔ اور مشرکین کے بچے جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو مشرک ہیں ان کے بچوں کا کیا ہوگا، تو فرمائیں کہ اللہ اذ خلقہم اعلم بما كانوا عاملین، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تھا تو وہ ان کے بارے میں بہتر جانتا تھا کہ وہ کیا کریں گے، ان کا معاملہ کیا تھا، کہ وہ ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے، یہ اللہ کے علم میں تھا، تو لہذا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، تو وہ نہیں بتایا کہ ان کے بارے میں کیا ہوگا، لیکن اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں گے۔ بظاہر تو یہی ہے کہ ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ فطرت کے مطابق ہیں،
اور اسی طرح ہی انتقال کر گئے ہیں، تو اس کے بارے میں لیکن فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اس معاملے میں۔ تو یہ اس طرح پھر وہ چیز بتا دی، واضح کر دی اس معاملے میں کہ یہ چیزیں جو ہیں بالکل واضح ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو میں نے پوچھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چادروں میں کفن دیا تھا، آپ کا کفن کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ 3 کپڑے تھے، 3 چادریں تھیں، یمن کی، سفید اور سحولیہ من کرسف، کاٹن کی۔ کرسف سے مراد وہی روئی ہے، یہ کاٹن ہے، کہ وہ کاٹن کی 3 سفید چادریں تھیں، اس میں ہم نے آپ کو کفن دیا ہے۔ اس میں کوئی قمیص نہیں تھی، کوئی عمامہ نہیں تھا، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں تھی قمیص کی طرح، اور نہ ہی کوئی سر پہ کوئی چیز باندھی گئی تھی، بلکہ 3 چادروں میں ہی آپ کو کفنایا گیا تھا۔ اور پھر ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن انتقال ہوئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یوم الاثنین، پیر کے دن انتقال ہوا، اور اس میں بھی کہ یہ دن تھا یا رات تھی، تو کہا دن تھا، یوم الاثنین۔ تو قال ارجو فیما بینی و بین اللیل، کہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ وہ دن اور رات کے درمیان جو فاصلہ ہے اس میں ہے۔ اسی لیے کہ پھر انہوں نے جب دیکھا اپنے اس چادر کی طرف جس میں ان کی بیماری تھی، اور اس میں زعفران کا کوئی نشان لگا ہوا تھا، تو آپ نے کہا کہ اس کو دھو ڈالو، اور پھر 2 کپڑے اور اس کے لیے ساتھ شامل کر لینا، اور اس میں میرا کفن بنا دینا۔ تو یہ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کہ اپنے وہی کپڑے جو پہنے ہوئے تھے ان کو ہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں زعفران کا رنگ لگ گیا ہے، اس کو دھو ڈالنا، اور دھو کے 2 چادریں اور اسی میں ہی میرا کفن بنا دینا۔ تو لوگوں نے کہا بھی کہ تو پرانے ہو چکے ہیں کپڑے، پرانے کپڑے ہیں آپ کے، پہنتے رہے ہیں آپ، تو آپ کے لیے نئے ہم لے دیں گے۔ تو کہا کہ نہیں، اس لیے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ نئے کپڑوں کے زیادہ مستحق ہیں، یہ کپڑے تو پھر ختم ہو جائیں گے قبر میں، تو کیا فائدہ میں نیا کپڑے پہنوں؟ تو اسی لیے پھر بہتر یہی ہے کہ تم یہ نئے کپڑے رکھو زندہ لوگوں کے لیے، اور مردہ کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہاں تو یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور اس طرح پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی منگل کی رات تھی، اور اس میں ہی انتقال ہو گیا، اور صبح سے پہلے ان کو دفن کر دیا گیا۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے اچانک موت کے بارے میں، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی لائے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور افتلتت نفسہا، یعنی اچانک انتقال ہو گیا، اچانک انتقال ہو گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کہہ سکتی تو کچھ نہ کچھ صدقے کی وصیت کر کے جاتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کوئی اجر ملے گا ان کو؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تو صدقہ کر دو۔ تو یہ ہے اس لحاظ سے، اور ویسے آپ نے جو ہے اس سے پناہ مانگی کہ اچانک جب موت آتی ہے تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی وصیت کر سکتا ہے، نہ کچھ بتا سکتا ہے، نہ کچھ کہہ سکتا ہے، نہ دعائیں مانگ سکتا ہے، نہ کلمہ پڑھ سکتا ہے، اچانک ختم ہو جاتا ہے فوراً، تو لہذا اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور عروہ کہتے ہیں کہ جب وہ ولید ابن الملک کے زمانے میں وہ دیوار گر گئی تھی مسجد نبوی کی، تو اس کو انہوں نے پھر وہ دیوار بنا رہے تھے، تو وہاں پہ ایک دم جب وہ انہوں نے کھودی جگہ پہ دیوار کے لیے، تو کچھ پاؤں نظر آئے قبر کے پاس، تو لوگ گھبرا گئے کہ کہیں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں تو نہیں ہیں اس جگہ پہ۔ تو اب دیکھا کہ کوئی بھی نہیں جانتا، تو پوچھا لوگوں سے جنہوں نے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں نہیں ہیں، یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، عمر کا پاؤں ہے، کہ وہ جو ہے وہاں تک یہ کھدائی ہوئی تھی، تو لہذا پھر وہ آ گئی، تو اس لیے پھر یہ قبریں جو ہیں وہاں پر بتائی گئیں کہ اس طرح وہ قبریں تھیں۔ تو اب یہ کسی کو نہیں معلوم، اب تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اس زمانے میں لوگوں نے اندازے کے مطابق کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، پھر آپ کے دائیں جانب آپ کے کندھے کے قریب ہی پھر حضرت ابو بکر کی قبر ہے، پھر حضرت ابو بکر کے کندھے کے پاس پھر حضرت عمر کی، اس طرح وہ قبریں ہیں، ایک کے بعد دوسری تیسری، یہ ہیں قبروں کی وہ۔ اس طرح پھر یہاں پہ دیوار کے قریب جو ادھر کو دیوار ہوگی، وہاں پہ حضرت عمر کا پاؤں تو ہو سکتا ہے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی عبداللہ ابن زبیر کو کہ دیکھو تم جو ہیں وہ ان کے ساتھ مجھے مت دفن کرنا، اس لیے کہ اب جگہ ہی نہیں تھی اس حجرے میں جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اس لیے کہ اس میں حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، تینوں کی تدفین ہو چکی تھی، بلکہ یہ کہا کہ مجھے میری جو ساتھ تھیں میری تمام خواتین ازواج مطہرات جہاں پہ دفن ہیں وہیں پہ مجھے بھی دفن کرنا، وہیں میری تدفین کرنا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ یہی فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو مرنے والوں کو برا بھلا مت کرو، ان کو گالیاں مت دو، ان کے بارے میں مت بیان کرو، اس لیے کہ اب ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کے ہاں چلے گئے، جو بھی اچھا برا جو بھی ہوگا وہ اللہ کے ہاں ہے، تو لہذا اب ان کو تم گالیاں مت دو، برا مت کہو، کوئی ان کے بارے میں بات مت کرو، اس کو چھوڑ دو، بس جو کہا گیا ہے وہ کرو کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔